السلام علیکم پاکستان۔ نواز شریف کے خلاف لندن میں ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ توہین مذہب کے اوپر تو بات ہوگی، کیونکہ ایک مولانا صاحب کو پاکستان میں قتل کر دیا گیا اس کی بیس کے اوپر۔ پاکستان نے بدلہ لیا ہے انڈیا سے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی آمدنی جو انہوں نے بتایا، ان کی فگرز ہیں تو 2 نمبر فگرز، لیکن میں نے خیال ہے کہ بتانا ضروری ہے۔ پاکستان کی آمدنی جو ہے وہ تقریباً جو ٹیکس وغیرہ اکٹھے کیے ہیں پچھلے 9 ماہ کے دوران، وہ 5000 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے، جبکہ خرچے ہوئے ہیں وہ 6.9 ارب، مطلب 7000 ارب، یعنی 2000 ارب روپے کا خسارہ انہوں نے 9 ماہ میں کیا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب کوئی ڈیولپمنٹ چیز نہیں ہو رہی، کوئی ڈیم نہیں بن رہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا۔ ہاں، اللہ تلنوں کے اوپر پیسے ضرور خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئین مر گئی تھی تو ایک بہو کو لے کے گئے، اب اس کا بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی تو دوسری بہو کہتی ہے میں نے جانا ہے، جبکہ اس کی 4 بیوی ہیں، وہ چاروں کو نہیں لے جا سکتا۔ اب کتنے کو کنگ اور کوئنوں کو مارے گا تو چاروں جائیں گی، تو وہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا شہباز شریف نے کہ پہلے ایک بہو کو لے جاؤں اب دوسری کو لے جاؤں۔ نواز شریف کے خلاف جو سازش ہوئی ہیں، توبہ 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 توبہ، 2 لوگوں نے مختلف کاریں، 2 کاریں جو ہیں وہ نواز شریف کے نام پہ اس کے ایڈریس پہ رجسٹر کرا دیں UK کے اندر، تاکہ الزام انہوں نے یہ لگایا کہ بعد میں اس سے کوئی کرائم کیا جائے اور اس کا الزام سیدھا نواز شریف کے اوپر آ جائے۔ نواز شریف کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس ہی کوئی نہیں ہوگا UK کا، تو وہ تو چلا ہی نہیں سکتا تو اس لیے یہ الزام اس کے اوپر نہیں آ سکتا۔ ہاں، البتہ اگر انہوں نے اس کے نام پہ کاریں نے کہ اسی کے ایڈریس پہ رجسٹر کر لی اور DV والے نے گاڑی کے کاغذات انہی کے ایڈریس پہ بھیج دیں، تو یقین مانیں کہ یہ کاریں اگر مہنگی ہوتی نا، کوئی سستی کاریں ہوں گی، مہنگی ہوتی تو انہوں نے چوری کا کلیم کر دینا تھا کہ ہماری کاریں ہیں، کسی نے چوری کر لی ہیں، دیکھیں ہمارے نام پہ رجسٹرڈ ہیں۔ جی، لوگوں کی زندگی میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نیکی کام آ گئی، تو نواز شریف نے کہا ہوگا کہ شکر ہے میرا چوری کا ایکسپیرینس کام آ گیا۔ پاکستان نے انڈیا کو کرارا جواب دیا ہے۔ جو PIA کا جہاز 777 تھا، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے لاہور میں اتر نہیں سکا، تو لینڈنگ نہیں کر پایا، تو انہوں نے کہا کہ چکر لگا کے آئیں۔ تو جو پائلٹ، چونکہ بڑا ایکسپیرینس پائلٹ ہیں، تو وہ چکر لگانے گیا تو انڈیا چلا گیا جہاز والا، تو انڈیا کے اندر تقریباً 125 کلومیٹر اس نے پرواز کیا اور تقریباً 10-12 منٹ تک ادھر پرواز کی اور واپس آیا۔ اچھا، مزے کی باتیں اس میں 2 ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جس تھانے کی حدود سے وہ انڈیا میں داخل ہوا اس کا نام ہے تھانہ بڑھانا تھانے کی حدود سے وہ جہاز داخل ہوا۔ اب یہ کون سا جہاز تھا یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے، اور وہ کون سا جہاز ہے جو کہ موسم چونکہ بارش ہو رہی تھی، نظر نہیں سی آ رہا تھا، تو وہ دوسرے ملک میں چلا گیا۔ یہ کار تھی، ریڑا چلا رہا تھا یا کیا یہ سائیکل پہ تھا، یہ کون سا طیارہ تھا جو کہ بارش کی خرابی کی وجہ سے، کیا جہاز اس طرح چلانے لگے ہیں پاکستانی کہ وہ کدھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ تو اور تھانوں کی حدود، اب کیا تھانوں کی حدودوں کا تعین جو ہوگا، جہاز کدھر سے گزرا، جی فلانے تھانے کی حدود میں پہنچ گیا، فلانے تھانے کی حدود میں پہنچ گیا، اس طرح سے ہوگا روٹ اس کے تعین ہوں گے پاکستان کے اندر۔ عمران خان پہ حملہ ہوا تو پہلے تھانے کی حدود کا تعین ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جہاز جس تھانے کی حدود سے گزرا وہ ان کو اتنی اوپر سے پتہ لگا کہ یہ ہمارے تھانے کی حدود سے گزرا ہے، لیکن قتل ہو جاتا ہے نا تو ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس تھانے کی حدود کے اندر ہے، اور جہاز والے کو مزے کی بات یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس تھانے کی حدود سے گزر رہا ہے۔ KP کے اندر جس مولانا نگار عالم صاحب کو قتل کیا گیا ہے، توہین مذہب کا الزام لگا کہ ان کی یہ آڈیو تھوڑی سن لیں پہلے آپ۔ بیسیکلی وہ ناظم سعید جو ان کے علاقے کا لیڈر ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے پشتو میں ہے، لیکن آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ وہ جب اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پیغمبر کا بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جبکہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ وہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اس پروپوگنڈا کرنے میں طلعت حسین نام کا ایک صحافی کہنے والا ایک بندہ، ایک بیوقوف سا انسان ہے، وہ اس میں بڑا پیش تھا، اس نے اس کو بڑی ہوا دی اور خود اپنے آپ کو کہتا جی میں حسین ہوں، میں سادات گھرانے سے ہوں۔ یہ خود بیسیکلی اہل بیت کے جو ہیں وہ گستاخ ہیں، اور کوئی بھی جو برا آدمی ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، نہ وہ اہل بیت میں ہو سکتا ہے، اور اگر اہل بیت میں سے ہو تو وہ اس طرح کا کوئی غلط بات اور کوئی کسی کے بارے میں جھوٹی بات اور غلط کام نہیں کر سکتا، یہ دونوں کام کرتا ہے، تو اس لیے یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اور باقی یہ جو مار دیا گیا ہے، یہ تیسرا پاکستان ہے، یہ مولویوں کا پاکستان ہے۔ آج جب سے پاکستان بنا ہے، یہ بھی جس کو چاہے مار دیں، ان کے اوپر کبھی کوئی مقدمے نہیں چلتے ہیں تو سالہ سال چلتے ہیں اور ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تیسرا پاکستان ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ جس کو مانتے ہیں نا، جس کے نام پہ قتل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رحمت للعالمین تھے،
کتنے صحابہ کرام جنہوں نے جنگیں لڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اتنے بڑے بڑے صحابہ بنے جن کے نام پہ یہ لوگ اب قتل کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ تو جنگ لڑ رہے تھے، جس کے یہ پیروکار ہیں وہ رحمت للعالمین، اور یہ زحمت پوری دنیا کے لیے زحمت، اپنے گھر والوں کے لیے زحمت، یہ گھر سے لڑ کے آئے ہوتے ہیں، اپنا غصہ کہیں نکالنا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اچھا، اور یہ فساد ہے، اور فساد کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قتل کو تو معاف کر دیں گے، لیکن فساد جو ہے نا وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ فساد اور فسادیت یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ فساد ڈالا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ چائنا نے بھی کہہ دیا کہ بس کر دو، آپس میں بات کے مسئلے حل کرو ورنہ پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اور پاکستان اب اس مقام پہ پہنچنے والا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں۔ یہ باتیں اب اس پہ شروع ہو گئی ہیں، پہلے تو تھا نا ڈیفالٹ کے اوپر، اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر بات چلی گئی ہے۔ لیکن یہ لوگ چائنا کے پاس پیسے تو چاہیے لیکن بات ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف کس لیے کہ عمران خان سے گارنٹیاں چاہیے۔ کس بات کی گارنٹیاں چاہیے؟ کہ عمران خان جو ہے نا NRO فوج کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، سارے چوروں ڈاکوؤں قاتلوں کو معاف کر دے، اور تاکہ جب دوبارہ عمران خان کے خلاف سازشیں کریں اور دوبارہ 3-4 سال بعد جب پاکستان کھڑا ہو جائے تو یہ دوبارہ اس کی گورنمنٹ گرائیں، اور دوبارہ جو پیسے 20-30-40 ارب ڈالر کٹے ہوں یہ دوبارہ لوٹ کے بیگوں میں بھر کے پاکستان سے باہر بھیج دیں۔ آخر میں اگر کسی سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، کوئی بات ایسی نکل گئی ہے، تو اس کو پہلے کہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، آپ معافی مانگیں، آپ اللہ توبہ کریں اس کے اوپر۔ توبہ کا رائٹ اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک کے لیے دیا ہوا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے، پھر اس کا جو ہے وہ حکومت فیصلہ کرے گی، اس کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں۔ یہ جو سڑکوں کے اوپر کرتے ہیں نا، یہ مل کے کرتے ہیں۔ جب گینگ مل کے کرتا ہے نا تو پاکستان کا قانون ہے، بلکہ دنیا کا ہی قانون ہے، گوروں کا قانون ہے کہ جب مل کے کسی کو مار دو نا تو ثابت ہی نہیں ہوتا کس نے مارا۔ جب ثابت ہی نہیں ہوتا تو اس لیے آپ دیکھیں گے وہ 2 بھائیوں کو مارا تھا سیالکوٹ میں، اس کے بعد کتنے لوگوں کو مارا گیا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ ثابت ہی نہیں ہوگا کہ کس کے وار سے مرا تھا، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو اس لیے یہ ایسے کام کرتے ہیں اور یہ پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان فسادی مولویوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔